वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सियासत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च फैसला आइन से मुतसादिम है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ज़राए ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से खातीन जो हैं या फिर जो अकलियतें उनकी मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया गया। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रियासत आज़ाद साहब। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है तफसीली फैसला जिसका जितने लंबे टाइम से हम उसका इंतजार कर रहे थे, अब तो वो भी आ गया, तो अब जीत पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नमरा देखें, जो लॉ की सेंस है उसके अंदर तो मैं कहता हूँ कोई इबहाम भी नहीं है और कोई उसके अंदर क्वेश्चन भी नहीं है। PTI को जैसे कि चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि हमारी एक जजमेंट थी जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया, तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको सिवाय इम्प्लीमेंट करने के, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया आर्टिकल 189 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है तमाम इंस्टीट्यूशंस पे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो जो आर्टिकल 204 है और उसका सब आर्टिकल A, B, C और E और D है उसके अंदर कंटेम्प्ट के अख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, या 190 आर्टिकल है जिसके तहत वो किसी भी इदारे को तलब कर सकती है और उसको कह सकती है कि ये हमारी जजमेंट है, इसको ट्रू सेंस में आप इम्प्लीमेंट करें। आपके सामने तारीख है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं अमल दरामद किया गया तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनको कहा गया था कि आप खत लिखें, वो घर चले गए और अब ये स्पीकर और बाकी दीगर लोग जो हुकूमती लोग हैं वो ये जो करने के लिए जा रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट 25 करोड़ आवाम की अमानत है, आवाम इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, इदारे इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज नविश्ता दीवार है, हुकूमत को पढ़ लेने चाहिए और देख लेने चाहिए। तो सर, और उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन की बात की तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो तौहीन अदालत भी लग जाता है, लेकिन अब आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। वो किन ग्राउंड्स के ऊपर कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते? ये तो सीधी सीधी बदमाशी की बात है ना कि आप एक ऐसी जजमेंट को आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं जो कि इनके लिए तो सच्ची बात है कोई अपनी ज़ाती मफाद हुकूमत का हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये इस मुल्क का नुकसान है, इस कौम का नुकसान है, 24 करोड़ आवाम का नुकसान है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिडेंडेंट कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, उसके फैसलों को नहीं मानते तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी तो लॉलेसनेस होगी और अफरा तफरी होगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसे इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमें तो मुकम्मल तौर पर नाकारा करती है। पहले काम कर रहा था इलेक्शन कमीशन से ही नहीं, देखिए मतलब वो उनके भी मैं यही सवाल पूछूंगी, वो किन ग्राउंड्स पे कह रहे हैं? एक फैसला आया वो तो इदारा है, वो बाइंडिंग है। 189 ये कहता है कि कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने का पाबंद है। वो कहते हैं ना, मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा यार बोल रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन के पीछे हुकूमत बोल रही है। जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कहे, लेकिन चूंकि कन्फ्रंटेशन करना चाह रहे हैं इस इदारे के साथ, तो सच्ची बात है हम तो अदलिया के साथ हैं, आइन और कानून के साथ हैं, इस मुल्क के साथ हैं, इस कौम के साथ हैं। हमारा तो बीइंग काले कोट वाले, हम तो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। भी तो काले कोट वाले ना, काले कोट वाले कुछ उधर भी होते हैं, कुछ इधर भी होते हैं। ये तो देखे ना, फिर वही बात है कि हमारा इंटरेस्ट इस मुल्क के साथ है, मेरी जात का इंटरेस्ट नहीं। वकला जो हैं वो हमेशा, आपने देखा होगा, बड़े दलेर बड़े जुर्रत वाले लोग होते हैं, वो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं और किसी भी ऐसी चीज को कि जिसके अंदर आप जा रहे हो कि आप एक इदारे को ही खत्म करने जा रहे हैं, उसकी तौहीन करने जा रहे हैं, उसके फैसलों को नहीं मान रहे। यही सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने सोरी की जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया था और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इस टाइम इजलास होगा, इस टाइम ये होगा। उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ठीक थी, आज सुप्रीम कोर्ट गलत होगी। आज भी उन्हें कहना चाहिए ना कि जब वो कहते थे कि हमें मुबारकबाद ना दे, ये आइन और कानून की फतह, तो आज भी कहना आइन और कानून की फतह। सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं होती, ना अपोजिशन की होती, ना हुकूमत की होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपोजिशन के हक में आए
وہ ہمیشہ چونکہ وہ ایگریوڈ ہوتی تو ریلیف ملتا ہے، تو اپوزیشن جو ہے وہ گن گاتی ہے عدلیہ کی، اور جو حکومت ہوتی ہے اس کو آزاد عدلیہ کبھی پسند ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایگزیکٹو جب ایکسیڈ کرتی ہے اپنے اختیارات سے تو لازمی بات ہے سپریم کورٹ ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی، تو ان کو وہ سوٹ بھی نہیں کرتی آزاد عدلیہ، حکومت ہمیشہ اس کی مخالف ہوتی۔ اپوزیشن میں جب یہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا سیاستدان، تو یہ سلوٹ مارتے ہیں سپریم کورٹ، جب اقتدار میں ہوتے تو کہتے ہیں پارلیمنٹ ہونی چاہیے، پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر سپریم کورٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر عوام نہیں ہونی چاہیے، جو ہم کہیں وہ ہونا چاہیے جی۔ اچھا، جو حکومت کے آرگیومنٹ سے مجھے پہلے ہمارے ناظرین کو میں چاہتی ہوں اب سادہ الفاظ میں بتائیں کہ حکومت اب کیا کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، جو ایک فار ایگزامپل آرگیومنٹ ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف تو فریق ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہوا کہ لڑائی میاں بیوی کی ہوئی اور کوئی اور چیز ہے کہ ساس کو مل گئی ہے، پارٹی سی کو کیسے آپ دے سکتے ہیں وہ، تو یہ آرگیومنٹ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قانون کی نظر؟ نمرہ یہ تو بالکل مس کنسپشن، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں جب یہ پی ٹی آئی کے لوگ گئے اپنے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کہ ہمارا اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو بلے کا نشان ہی نہیں، آپ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے جب الیکشن ہوئے، آزاد ہوئے، جیت کے آگے، تو جو آرٹیکل تھا کانسٹیٹیوشن کا کہ جی آپ نے 3 دن میں پارٹی جوائن کرنی، انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کر لیا، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جیتی ہوئی ہو، اس میں لکھا ہوا صرف پارلیمانی پارٹی ہو، تو وہ ایگزسٹ کرتی تھی پارلیمنٹ میں، اس کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ اب وہ سنی اتحاد کونسل پہ سیٹوں کے لیے گئی، چونکہ پی ٹی آئی تو وہاں پہ پارٹی نہیں تھی، الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا، تو وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور ہائی کورٹ کا پشاور کا دونوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ نے وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائڈ کیے۔ جب وہ فیصلے ختم ہو گئے تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 1972 سپریم کورٹ عاصمہ جیلانی کیس، اور 2007 پی ایل ڈی تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بنیادی سورس انلیگل ہو یا بنیاد ہی انلیگل ہو، اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر بنایا جائے یا ایک انلیگل آرڈر ہے، اس کے اوپر جتنے بھی آرڈر ہو جائیں گے وہ انلیگل تصور ہوں گے، تو وہ دونوں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ دونوں انلیگل، تو اب وہ اسی پوزیشن پہ چلے گئے جہاں پہ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو اس لیے سیٹیں پھر پی ٹی آئی ہی کو جائیں گی، چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی تھی ہے، تو لہٰذا انہی کو جانی تھی۔ سنی اتحاد کونسل بھی ختم ہو گیا بائی ورچو آف 12 جولائی ججمنٹ، اس میں ریزن یہ کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنا ہے تو اس کے صرف ایک آپشن ہے۔ پہلے ایک ہوا کرتا تھا لا پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس تھا 2002 جس کا سیکشن 15 تھا، اور پھر جو آرٹیکل 17 ہے کانسٹیٹیوشن کا اور اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ٹیررزم انوالو ہے، سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان کے خلاف کام کری، تو اس کو آپ بین کر سکتے ہیں اور اس کا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجیں گے۔ آپ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، یہ 30 میں کیس بھی فکس ہو گیا ہے، اور اس میں 63A کو بھی وہ کرنے کے لیے، یہ سارے وہ کیسز ہیں جس کی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے اندر یہ جو آرڈیننس لایا گیا، تو یہ ساری چیزیں منور کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کو مینج کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو جوڈیشل ہسٹری میں نہیں پڑھا، یہ جو 2 ججز صاحبان نے ورڈکٹ دیا ہے ڈسینٹنگ نوٹ ہمیشہ ججز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ فائنڈنگ ہے ان کی، مثلا انہوں نے کہا کہ یہ الاؤ کر رہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ان ریزن کے تحت اس کو ڈسمس کرتا ہوں، تو یہ کبھی نہیں سنا کہ 2 مائنارٹی ویو ججز یہ کہیں کہ اس ججمنٹ کو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا باقی اداروں کو، یہ ہم نے نہیں سنا، تو اس سے یہ مطلب اختلافی نوٹ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں دے سکتے، اور پریویل بھی ہمیشہ میجارٹی ویو کرتا ہے، مائنارٹی ویو نہیں کرتا، تو یہ ہم نے تو پہلی دفعہ جوڈیشل ہسٹری میں دیکھا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے تو ویسے بھی صرف انتخابی نشان لیا گیا تھا نا، پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، فیصلے میں بھی یہ کہا کہ اسے صرف جماعت سے جو ہے وہ صرف نشان لیا گیا۔ درست آپ نے فرمایا، پولیٹیکل پارٹی وہاں ایگزسٹ کرتی تھی، جب انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی ہے، چھوڑ دے بلے کا نشان، وہ تو سبزیوں پہ جیت کے آ گئے۔ لیکن کیا وجہ سر، پہلے والا مجھے بتائیں کبھی آزاد اتنے لوگ جیت کے آئے؟ بالکل نہیں جیت کے آئے، لیکن جو پہلے ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ کا وہی ڈیسیژن تھا جو اب تفصیلی آیا ہے، اس کو اردو میں کیا گیا، تو پہلے کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا، اب کیوں امپلیمنٹ ہوگا؟ اصل میں انہوں نے وضاحت مانگی، انہوں نے وضاحت بھی کر دی، تو ان کے جتنے بہانے تھے وہ سارے انہوں نے دور کر دیا۔ اب تو اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں بڑی کیٹیگریکلی بات کر رہا ہوں، یہ جو لوگ کسی سوانے سپنے میں ہے نا کہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی اور ہم کنفرنٹیشن کر کے تو ہم یوں اور یہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، اس کے بڑے سویر نتائج اور اثرات ہوں گے اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے کے، یہ میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں۔ اس میں کون اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جس کو سپریم کورٹ کہے گی
کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, بائی نیم کنٹمپٹ ہوگی, اور اس کو اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے. مطلب اعظم یہ جو بھی اس میں ادارہ ہے, کوئی شخص ہے, تو وہ جو بھی اس کی زد میں آئے گا, جو اس کے سامنے ذرا کھڑپیچی کرے گا, اس کو نہیں مانے گا تو اس کو پھر ماننا حکومت کے پھر ٹف ٹائم ہوگا. یہ ٹف ٹائم دینے کے ہمارے ادارے نا, ہم تو اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. یہ حکومت آج ہے, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا. ہم حکومتوں کے ساتھ نہیں, ہم اداروں کے ساتھ ہیں. وہ پارلیمنٹ ہے, ہم اس کے ساتھ. ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں, بالکل اس کے ساتھ ہے. باقی انتظامیہ اس کے ساتھ, جو 3 آرگن جو ٹرائی کارڈ میں آپ پاور بتا دی گئی, ہم اداروں کے ساتھ, ہم ذاتیات پہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اگر کریٹیسائز بھی کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے, چونکہ دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد عدلیہ, تو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے حکومت کو کہ یہ آپ کی ڈیلیوری کے لیے, آپ کی پرفارمنس کے لیے آزاد عدلیہ. جب کبھی بھی برا وقت پارلیمنٹیرین یا پارلیمنٹ پہ شب خون مارا جاتا ہے تو کون دیوار بنتا ہے؟ یہ سپریم کورٹ بنتی, یہ کالے کوٹ والے بنتے. جب آپ اقتدار میں آتے تو آپ سب بھول جاتے, پھر کہتے کہ یہ وہ ضمیر جعفری کا ایک بڑا مزاحیہ شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں نا حکومت میں بیٹھے, ان کو یہ پارلیمانی نظام پسند ہے لیکن عوام کے بغیر, نواز صاحب پسند ہے بغیر رشتے کے. تو یہ بات ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت جب اقتدار میں آ جائیں تو ساری چیزیں آپ مائنس کر دیں. سر یہ اگر ڈیسیژن امپلیمنٹ لیٹ سپوز نہیں ہوتا, اور مین وائل وہ جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے آئینی عدالت والا ایک پورا سینیریو تھا, اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے, سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں اس کو کم کر دیا جاتا ہے, تو پھر اس ڈیسیژن کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جن ججز صاحبان کے تعیناتی پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن سے نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ کرے گا, وہ سیاسی تعیناتی ہوگی. اور میں اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کم اور سیاسی کورٹ زیادہ کہتا ہوں, اس لیے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے 184(3) کے اختیارات لے لیں گے, جب آپ آرٹیکل 199 ہیومن رائٹس کے کیس, آپ سارے وہ جو آرٹیکل 9 ہے سیکورٹی آف پرسن اینڈ لبرٹی آف اے پرسن, اس کو آپ ختم کر دیں گے, تو اس دنیا میں اس میں آپ یعنی پورا جوڈیشل سٹرکچر آپ جو پھر 189 کو آپ کر رہے ہیں کہ جی اس سپریم کورٹ کے جو ایگزسٹنگ ہے اس کے فیصلے جو ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے, اس کے ہوں گے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ پھر تو آپ سپریم کورٹ کو ایک ریڈنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آؤٹ سورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ 70 سے زیادہ ممالک نمبر اس کے کوئی اختیار نہیں ہوگا, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر دوسری بات, اس کو سپریم کورٹ کہا جائے گا, اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان کہا جائے گا. تو پھر دو چیف جسٹس بھی لگا دیں, دو آپ جیسے ادارے ہیں. لیکن پھر جو حکومت کہتی ہے کہ 70 سے زیادہ ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں. ایک منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس, کا جواب دیجیے گا. ادارے آپ جن باقی ممالک کی مثال دیتے ہیں نا, 400-500 سال ہم سے آگے, وہاں کے پالیٹیشنز بھی ایسے نہیں, وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہوتی, وہاں پہ لیجسلیشن بھی ود میلا فائڈی نہیں ہوتی, وہاں پہ لیجسلیشن بھی بونا فائڈی ہوتی ہے, ان دا انٹرسٹ آف کنٹری ہوتا ہے, ان دا انٹرسٹ آف نیشن ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں, آپ ہمارے سے 12 گاؤں کی روڈ نہیں سیدھی ہوتی, آپ مثالیں جرمنی اور یوکے اور اس کے ساتھ نہیں غلط کیا, برج نہیں ٹھیک ہوتا جو ہم نے 90 دن میں بنایا, 12 گاؤں کا برج بار بار گر جاتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ موازنہ کرنا بھی تو ٹھیک ہو. چلیں جی, آپ کا پوائنٹ آگے کہ یہاں پہ نیت کا تھوڑا آپ کے مطابق جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک شامل کرنے کا. بریک لیتے اور جلدی سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.